اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی کمال کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ محترم بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں سورۃ کوثر، جو کہ بہت ہی پیاری اور بابرکت ترین سورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو کہ 30ویں پارے کے آخر میں موجود ہے۔ آج میں اس کا ایک ایسا وظیفہ لایا ہوں کہ 2 دن کے وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اتنی رزق میں برکت ہوگی، اس قدر برکت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے اور رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اور اتنا رزق ہو جائے گا کہ سارے رشتہ دار جو کل کو آپ سے پیچھا چھڑاتے تھے، آج وہ آپ کے آگے پیچھے پھرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ کوثر کا ایسا خاص وظیفہ ہے جس کے کرنے سے ہر انسان مال و دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، عزت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ رشتہ دار جو کل کو آنکھیں دکھاتے تھے، آنکھیں پھیر گئے، یا مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے، رزق نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ پر دروازے اپنے بند کر لیے، تو آج جب آپ یہ وظیفہ 2 دن کا کریں گے اور آپ کے پاس مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، تو آپ لوگوں کے رشتہ دار خود آپ کے پاس آئیں گے۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گا، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کے لیے ایسے وظائف لاتے ہیں جو کہ قرآن و سنت کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ جو وظیفہ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 دن صرف وظیفہ کریں اور پیسوں کے انبار لگ جائیں، 2 دن صرف وظیفہ کریں اور ہم پر پیسوں کی برسات ہونا شروع ہو جائے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی ذات جب انسان پر مہربان ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات جب انسان کی سننے لگتی ہے، اس کی دعائیں قبول کرنے لگتی ہے، تو 2 دن تو کیا 2 لمحے بھی نہیں لگتے، آنکھ چھپکتے ہی دیر ہوتی ہے اور انسان کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں، انسان پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد محنت کرتا ہے، ہر جگہ پہ انٹرویو دیتا ہے، نوکری وغیرہ کے لیے، جاب وغیرہ کے لیے، لیکن کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اچانک سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ انٹرویو میں پاس ہو جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے دولت کی ریل پیل شروع ہو جاتی ہے، گاڑی بنگلہ ہر چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ اپنے بندے پر جب وہ مہربان ہوتا ہے تو اپنے بندے کو اتنا نوازتا ہے، اس قدر نوازتا ہے کہ بندے کا دامن بس بھرتا ہی جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ محاورہ ایسے ہی نہیں بنا، یہ محاورہ بہت ہی خاص محاورہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات سے مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے ضرور ایک نہ ایک دن نوازتا ہے۔ جیسے انسان نیکیاں کرتا ہے اور نیکیاں کرتے کرتے اس کی عمر بیت جاتی ہے، لیکن سامنے کچھ خاص نظر نہیں آتا، کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں تو کہاں پر جا رہی ہیں، لیکن جب انسان مرے گا، اس دنیا سے جائے گا، تو قیامت کے دن اس کے ایک ایک درود پاک پڑھنے، سبحان اللہ کہنے کے بدلے، اللہ کا ذکر قدر کرنے کے بدلے، جنت میں عالی شان اس کے لیے محل تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو وضو کر کے جب بندہ سارا دن اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے تو جنت کی طرف سے اپنے راستے آسان کرتا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ بے روزگار ہوتا ہے اور اللہ کی ذات سے با امید رہتا ہے بلکہ نا امید نہیں ہوتا، تو اللہ کی ذات اسے ضرور عطا فرماتی ہے۔ سورۃ کوثر ایک ایسی سورت ہے جو کہ قرآن پاک کی ہے، تو سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔
لیکن آج جو میں آپ کو سورۃ کوثر کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایسا وظیفہ آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ بہت ہی با عمل صوفی رحمہ اللہ کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ اگر کر لیں، ایک دفعہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ دیکھیں گے، اگر فوری طور پر آپ کو اثر نہ بھی ہوا تو دیکھیے گا آنے والے دنوں میں کس طرح سے اثر ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ پیسوں سے بھر جائیں گے اور رزق اتنا مل جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کہیں پر گھر خریدنا چاہتے ہیں، زمین خریدنا چاہتے ہیں، کوئی پلاٹ وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں، کوئی شاپنگ مال خریدنا چاہتے ہیں، کوئی دکان خریدنا چاہتے ہیں، تب بھی اگر آپ یہ عمل کریں تو بھی اس عمل سے آپ کو وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں من پسند، وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اپنا خاص وظیفہ بتاؤں گا، اس سے پہلے میں ایک حاجت روائی کا آپ کو بتا دوں۔ سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھیں تو 121 مرتبہ ہی سنا ہوگا، تو آپ کا جو بھی مقصد، جو بھی حاجت ہوگی، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے 121 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے صرف ایک مرتبہ ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد ضرور دعا مانگنی ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی اور درمیان میں 121 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنا ہے۔ آخر میں ایک تسبیح پھر سے درود پاک کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکت سے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ جو کوئی مشکل حاجت میں ہے، جیسے ایمرجنسی، ہم کوئی چیز چاہتے ہیں، فوری ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ فوری طور پر چیز پوری ہو جائے، وہ حاجت پوری ہو جائے، مشکل سے مشکل پریشانی سے نکلنے کے لیے، ہر جائز حاجات پوری کرنے کے لیے آپ نے بعد نماز عصر اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورۃ کوثر کو 72 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 72 ٹائم پڑھ کر اللہ کے حضور نہایت عاجزی اور پختہ یقین کے ساتھ اپنی حاجت اور مشکل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی دن عمل کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی، اور ہر مشکل اور ہر پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ جو آج میں خاص وظیفہ لایا ہوں، آپ چاہیں تو اس وظیفے کو کریں، اپنی مٹھی بند کریں، جب کھولیں گے تو آپ کے ہاتھ خزانے سے بھر جائے گا۔ یعنی اس قدر یہ مجرب ترین عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ کمرے میں تنہائی میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، جہاں پر کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ مکمل یکسوئی کے ساتھ پہلے آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ بندگی اللہ تعالیٰ کے 2 نفل آپ نے ادا کر کے اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر اپنے ہاتھ بلند کر لینے ہیں۔ تسبیح آپ نے جو کاؤنٹنگ والی تسبیح ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لینی ہے، انگلی میں ڈال لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے ان شانئک ھو الابتر، اور پھر 100 مرتبہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے 2 درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، یا اللہ یا باری تعالی، سورۃ کوثر کے صدقے میں، اس درود پاک کے صدقے میں ہماری فلاں حاجت کو پورا فرما دے۔ اے باری تعالیٰ، تجھے اپنے پیارے حبیب کا واسطہ ہماری فلاں حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔